इंसानियत कायम रहे। मैं फैज़ आलम, मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं अपना चैनल पर। और आज का हमारा जो मौजू है वो ऐसी शख्सियत के ऊपर है जो ज़्यादातर दीगर मज़ाहिबों के बारे में बात करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि सभी मज़हबों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। और ज़्यादातर ये हिंदुइज़्म के ऊपर तनकीद करते हैं और उनमें से कुछ अच्छी बातों को बताते हैं जिससे ये साबित करते हैं कि इंसानियत के पैमाने पर सभी मज़हब बेहतर हैं। लेकिन जब बात इस्लाम की आती है तो ये दावा उनका झूठा साबित होता है, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा वाहिद मज़हब है जो अपने आगे किसी और की कोई अहमियत नहीं समझता। लेकिन फिर भी ये इस्लाम को और इस्लाम के इंसानियत को शर्मसार करने वाले कानूनों को डिफेंड करते हैं। और उनका एक ऐसा ही वीडियो उन्होंने स्लेवरी सिस्टम पर, जो इस्लाम में बखूबी कुरान और हदीसों के अंदर बताया हुआ है, उसे ये डिफेंड करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये कुछ गलत नहीं था, बस कुछ गलत तरीके से आपको बताया हुआ है और गलत तरीके से इसकी तफसीर करी हुई है। तो चलिए आज हम इनके उस वीडियो पर अपना रिएक्शन देते हैं और साबित करते हैं कि क्या इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया वो सही था या गलत। क्या ये कहा गया? तो मैं आपको कहता हूं, और पूरे जितने भी जो इस्लाम पर एतराज करते हैं और वो लोग खास तौर पर कि जो धर्मों का विरोध करते हैं, मज़ाहिब को चैलेंज करते हैं, उनसे मैं सवाल करता हूं कि आप मुझे एक भी आयत ऐसी बता दें कुरान के अंदर कि इसमें कहा गया हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि लोगों को गुलाम बना, या हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा बायोग्राफी से आप मुझे ये बता दें कि आपने लोगों को गुलाम बनाने का कहा हो। कहीं पर भी आपको तसव्वुर नहीं मिलता और कुरान मजीद से इसको साबित करेंगे। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा लोगों को झूठ बोला जाता है और उनके साथ उनको हकाइक को पर्दों के अंदर छुपा कर उनके सामने पेश किया जाता है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि कुरान के अंदर कोई एक आयत आप मुझे बता दो जिसमें लोगों को गुलाम बनाने के बारे में बताया गया हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात सच है, कुरान के किसी भी सूरह की किसी भी आयत में ये नहीं बताया गया कि आप लोगों को गुलाम बनाओ। लेकिन आप गुलाम लोगों के साथ, गुलाम औरतों के साथ क्या कर सकते हो, आप उनके साथ क्या सलूक कर सकते हो, इन चीज़ों के बारे में बखूबी बताया गया है। तो इसी के मुताले से हम कुछ आयतों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है सूरह अनफाल की चैप्टर 8 वर्स 70। यहाँ पर बात हो रहा है, ए नबी, जो तुम्हारे हाथ में बांधी है उसे कह दो कि अल्लाह ने तुम्हारे अंदर कोई भलाई देखी होगी, इसीलिए तुम्हें हक का रास्ता अता फरमाया है, और जो कुछ भी तुमसे लिया है बखूबी अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा, क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वाला मेहरबान है। तो यहाँ पर लोंडी बनाने को नहीं कहा, लेकिन जो आपने लोंडी बना ली है उसके साथ आपको क्या करना है और उसे क्या करना है इसके बारे में बताया हुआ है। तो कुरान के अंदर औरतों को गुलाम बनाने का नहीं, बल्कि गुलाम औरतों के साथ आप क्या कर सकते हो इसके बारे में बताया हुआ है। तो चलिए इसी के हवाले से हम एक और आयत देख लेते हैं। तो यहाँ पर है सूरह अन-निसा चैप्टर 4 वर्स 3। ए ईमान वालों, अगर जो यतीम बच्चियाँ हैं उन्हें लेकर अगर तुम सोचते हो कि तुम उनके साथ नाइंसाफ़ी करोगे, तो उनमें से जो भी तुम्हें पसंद हो, 1, 2, 3, 4 उनसे शादी कर लो। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओ, उनमें बराबर अपना हक अता नहीं कर पाओ, तो उनमें से किसी एक को ही अपने निकाह में ले लो।
اور ان پر بس کرو جو تمہارے قبضے میں آئی ہوئی عورتیں ہیں، اور اس سے تم کسی بھی طرح کا کوئی گناہ یا کوئی بھی ظلم نہیں کرو گے۔ تو یہاں پر اللہ کا قانون نازل ہوا کہ تم اگر ایک ہی بیوی رکھ سکتے ہو تو اپنی لونڈیوں پر بس کر جاؤ، کیونکہ لونڈیوں کی کوئی گنتی نہیں ہو سکتی۔ بیوی پر آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے، بیوی کی آپ کو دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، لیکن لونڈیوں کا ایسا کوئی بھی حقوق اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اب یہاں آپ کے سامنے پیش ہے سورہ الحزاب چیپٹر 33 ورس 50۔ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کی وہ عورتیں جو تمہارے نکاح میں ہیں، جن کو تم نے مہر عطا کر دیا، اور وہ لونڈیاں جو تمہارے قبضے میں ہیں وہ حلال کر دی گئی ہیں۔ اور اس کے آگے ہیں کہ آپ کے چاچا کی، ماما کی، تاؤ کی، پھوپھے کی، سب کی بیٹیاں اور وہ عورتیں جو آپ کو خود بخود سونپ دے یا گفٹ کر دے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، اور یہ حق صرف اور صرف آپ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں، اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر حلال کا معنی ہوتا ہے جو جائز ہو، جو لوفل ہو۔ تو آپ کے لیے جسمانی رشتہ اپنی بیویوں سے اور اپنی لونڈیوں سے جائز قرار کر دیا گیا۔ تو یہ میرے اللہ کا قانون ہے اور ان کا پیار ہے اپنے پیارے نبی کے لیے۔ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی۔ اب آپ کے سامنے پیش ہے سورہ المومنون کی چیپٹر 23 ورس 5۔ یہاں پر بات ہو رہا ہے، اے ایمان والو، تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، انہیں چھپا کر رکھو۔ شرمگاہ پرائیویٹ پارٹ، گپتانگ۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اپنے پاکیزہ جسمانی رشتوں کو چھپا کر رکھو۔ اور اسی کے نیچے آیات 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں چھوڑ کر جو تمہاری بیوی ہیں اور جو تمہاری لونڈی ہے جن پر تم نے قبضہ کیا ہے، ایسا کر کے تم کسی بھی گناہ سے محفوظ رہو گے کہ تم اپنی شرمگاہ کو چھپا کر رکھو سوائے اپنی بیوی اور اپنی لونڈیوں کے۔ تو اس بات کا مطلب ایک 2 سال کا بچہ بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ میرے اللہ کا قانون ہے۔ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم۔ لیکن اگر میرے کسی بھائی کا یہ سوال ہو کہ اپنی شرمگاہ کو چھپانا سوائے اپنی بیوی اور لونڈی کو چھوڑ کر، تو اس بات کا مطلب آپ غلط کیسے نکال سکتے ہو؟ تو اسی کے جانب سے ہم چلتے ہیں تفسیر.com پر، اور یہاں پر موجود ہے جلالین صاحب کی تفسیر، اور انہوں نے یہاں پر صاف صاف لکھا ہے سیکسول انٹرکورس وتھ دیم۔ تو آپ کسی اور کو بیوقوف بنانا، جنتا کو آپ مورخ سمجھنا بند کر دیجئے۔ اور اسی کے جانب سے ابن عباس صاحب کی تفسیر وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر 4 بیویوں کا اور سلیو کا ذکر ہے، دیئر رائٹ ہینڈ پوزیس، کہ آپ 4 بیوی رکھ سکتا ہے اور سلیو رکھ سکتا ہے، بٹ وداؤٹ اینی لمٹ ان نمبر، مطلب لونڈیوں کا کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ ان لمیٹیڈ بھی رکھ سکتے ہو، چاہے آپ 1 رکھو، 10 رکھو، 20 رکھو، آپ جتنا چاہو اتنا رکھ سکتے ہو وداؤٹ اینی لمٹ ان نمبر۔ اور ایسا کر کے آپ کسی بھی گناہ میں شریک نہیں ہوں گے، اور یہ میرے اللہ کا قانون ہے۔ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم۔
تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا ہو کہ تم لوگوں کو غلام بناؤ، لوگوں کو، عورتوں کو لونڈیاں بناؤ. قرآن میں کسی جگہ پر بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن کی اسٹڈی کرنے والے، مطالعہ کرنے والے یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن نے اس سلسلے کو ختم کیا ہے. Are you comedy me? تو مفتی فضل ہمدرد صاحب، اب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ نے صرف قرآن کا حوالہ مانگا تھا. اگر ہم چاہیں تو سننا.com پر اور جو صحیح حدیث ہے، اسپیشلی صحیح البخاری، وہیں سے آپ کو اس طرح کے ریفرنس مل جائیں گے جہاں پر لوگوں کو غلام بنانا اور جو فیمیل کیپٹیوز ہیں، جو غلام عورت ہے، ان کے ساتھ کوائٹس انٹرپٹس کرنا اور اس کے بعد حضور کا منع کرنا کہ تم ایسا مت کرو، کیونکہ جو بھی مخلوق، جو بھی روح اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے قیامت تک کے لیے، اسے تو اس دنیا میں آنا ہی ہے. تو اگر لونڈی پریگننٹ بھی ہوتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو بھی دنیا میں آئے گا اسے آنا ہی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. اور صحیح حدیثوں کے تعلقات سے ایسی بھی حدیثیں موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ آپ اپنے غلام کو بیچ سکتے ہو. اور اس کا ذکر بھی ہے کہ نبی کے دور میں جب نبی ہمارے بیچ موجود تھے تب ہم غلام عورتوں کو، اپنی لونڈیوں کو بیچتے تھے اور اپنے بچوں کی ماؤں کو بھی بیچتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی ایمان والی عورت کے لیے ہو نہ ہو، لیکن بچے کی ماں، تو بچہ تو لونڈی سے بھی پیدا ہوتا تھا، تو آپ انہیں بیچ سکتے ہو. اور یہ تب کی بات ہے جب نبی ہمارے بیچ موجود تھے. اسی حدیث میں یہ بتایا بھی جاتا ہے، اور ایسا کرنے میں ہمیں کوئی بھی حرج محسوس نہیں ہوتا تھا. بند کرو ہاتھ جوڑ کے. میں تو چلیے آج کا ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں. انسانیت قائم رہے. جے ہند. سائنس حافظ.